خطاب کر لیا بھائی انہوں نے, وہ بھی بڑی دیر کے بعد کیا, ذرا اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہر چہرہ مسلم لیگ نون کا ستون ہے, مسلم لیگ نون کی پوری لیڈرشپ یہاں پر موجود ہے, ہر صوبے کی قیادت یہاں پر موجود ہے. بڑے عرصے کے بعد ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے, بڑا عرصہ ہم لوگ جدا رہے, کوئی جیل میں, کوئی ملک سے باہر تھا. آپ ملک سے باہر تھے؟ کون ملک سے باہر تھے؟ آپ ملک سے, پہلے آپ جیل میں تھے, پھر آپ بھی ملک سے باہر تھے. انہوں نے کہا جھوٹے مقدمات میں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا, اب سچے مقدمات میں کیا جا رہا ہے. اس وقت جھوٹے میں کیا جا رہا تھا, اب سچے میں کیا جا رہا ہے. بڑا عرصہ ہم لوگ جدا رہے, کوئی جیل میں. اچھا, انہوں نے کہا یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا ہے, کچھ لوگوں نے ایسے کیسز کا بھی سامنا کیا جن کی سزا موت ہے. یہ مطلب عمران خان کی بات نہیں کر رہے, یہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں. جنہوں نے بہت مشکل وقت گزارا آج پھر عہدوں پر بیٹھے ہیں, ہمارے پرانے ساتھی سونے میں تولنے کے برابر ہیں. بھائی واہ, بتایا جائے یہ ایک سونے میں جو تولنا ہے نا, عوام نے تولنا ہے, آپ نے نہیں تولنا. عوام سے جا کے پوچھیں کہ یہ کتنے تولنے کے برابر ہیں, یہ ان سے پوچھیں نا. سیاستدان جو ہوتا ہے نا اس کا وزن, غور سے سنیے گا, سیاستدان کا جو وزن ہوتا ہے وہ نہ الفاظ کرتے ہیں نہ سونا کرتا ہے, ووٹ کرتے ہیں. ووٹوں کی جو بیگ ہوتے ہیں نا وہ کرتے ہیں. فارم 45 کرتا ہے, فارم 47 نہیں کرتا, فارم 45 کرتا ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کے جو ہیرے جواہرات جو آپ کے لیفٹ رائٹ جتنے موجود تھے ان کا کتنا وزن ہے. ان کے فارم 45, ان کے کیا کھولنے, اپنے فارم 45 کھول لیں کسی اپنے ہی فارم. پتہ نہیں, میں ویسے کبھی سوچتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب سے کبھی کوئی پوچھے جا کے کہ میاں صاحب اپنے فارم 45 دیکھیں. وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا کلاس 3-4 کا, وہ بھی جب جا کے وہ ٹیسٹ یا امتحان دے کے آتا ہے نا, اور اس کے بعد جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو ٹیچر یا ماں اس کو کہتی ہے اے ویک کی کتا یہ تو, اے ویک کی کر کے آیا امتحان اچ. تو پتہ نہیں کو میاں صاحب کو بھی کسی نے دکھائے جا کے, میاں صاحب ویکھو تو صحیح فارم 45 کی کتا جی, ویکھو تو صحیح تہاڈا رزلٹ کیا ہے. خیر, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اگر نون لیگ کی حکومت کو کام جاری رکھنے دیا جاتا تو پاکستان آگے نکل چکا ہوتا. ابھی تک جواب نہیں ملا کہ 1990 کی حکومت کیوں ختم کی گئی. میں میاں صاحب تارے کو ایک اور گل پوچھنا ہے, مجھے تو آج تک یہ جواب نہیں ملا کہ 1990 کی حکومت بنائی کس طرح تھی. آپ تو ختم کرنے کے اس پہ ہے نا, 1990 کی حکومت ختم کیوں کی گئی. میں سوال یہ 1990 کی حکومت بنائی کس طرح گئی, بالکل اسی طرح جس طرح 2024 کی بنائی گئی. اور ایک تختہ نہ الٹا جاتا تو ہم ایشیا میں سب سے آگے ہوتے. ہم نے $5 بلین کو تسلیم نہیں کیا اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا اور وزیر اعظم کو ہائی جیکر بنا دیا گیا. پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے پر ہائی جیکر بنا دیا گیا. صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام میں ہائی جیکر بن گیا. جھوٹے مقدمات بنائے گئے جو ہم نے بھگتے. ایک وزیر اعظم پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے, جلا وطن کیا گیا. میاں صاحب جانتے ہو, تھوڑی مہربانی, آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو زبردستی جہاز پہ بٹھا کے باہر بھیجا گیا تھا. آپ اپنی مرضی سے گئے تھے, عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے سعودی عرب کے اندر. کیا بات کر رہے ہیں آپ. انہوں نے کہا مجھے 2013 میں اقتدار ملا تو سب سے پہلے بنی گالا گیا اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی. پنکچر کی رٹ لگانے والے شخص کو کہا کہ 35 پنکچر کی رٹ لگانے والے شخص کو کہا کہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں. 2013 میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ساتھ دیں. جہانگیر ترین, عرفان صدیقی, چودھری نثار اور دیگر رہنما اس وقت ملاقات میں شریک تھے. بنی گالا سے جانے لگا تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہماری سڑک بنا دیں. سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے پر 15 روز میں بنی گالا کی سڑک بنوائی. اور اس کے تو ویسی ماسٹر ہیں, میں آپ کو پتا, سڑک تو جڑی ہے نا سی مٹی چ بنانے ہیں. وہ مریم نواز نے بھی آتے ساتھ ہی کہا تھا سڑکیں بنا دو, جہاں سڑکیں خراب ہیں ساری بنا دو. لیکن میں آئی ایم ناٹ کرٹیسائز, میں سڑک بنانے میں نہیں کرٹیسائز کر رہا سیریسلی, کیونکہ میں خود یہ بات بلیو کرتا ہوں. میں اس پہ کریڈٹ دوں گا نون لیگ کو, نواز شریف صاحب کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا اس بات کا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سڑک جب بنتی ہے نا تو صرف سڑک نہیں بنتی, روزگار بنتا ہے, ہسپتال بنتا ہے, اسکول بنتا ہے, کیونکہ ایکسیس بنتا ہے. اس لیے میں چاہے وہ کوئی بھی بنائے, وہ چاہے سندھ میں بنے چاہے کے پی میں بنے, میں سڑک بنانے کے حق میں ہوں کیونکہ اس سے ایکسیس بنتا ہے. اچھا, انہوں نے کہا جی سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے کہنے پہ 15 روز میں بنی گالا کی سڑک بنوائی. چند روز بعد پرویز الہی سابق چیئرمین پی ٹی آئی لندن پہنچ گئے. ان لوگوں کے ساتھ ظہیر الاسلام صاحب بھی لندن پہنچے ہوئے تھے. لندن میں ان لوگوں نے سازش کا جال بنا اور دھرنے شروع ہو گئے. میں نے کہا کچھ روز پہلے تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے بات کر کے آیا ہوں. بنی گالا میں کہا تعاون کریں گے اور ادھر ہماری کمر میں خنجر گھونپ دیا. پاکستان میں دھرنوں کے باعث چین کے صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا. مولانا فضل الرحمان میرے بہت اچھے دوست ہیں. مولانا فضل الرحمان نے اس وقت کہا ہم خیبر پختونخوا میں حکومت بنا سکتے ہیں. اچھا, کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان میرے بہت اچھے دوست ہیں. آپ کا بہت اچھا دوست جو ہے نا آپ کی حکومت کو جعلی حکومت کہہ رہا ہے.
بائی دا وے میں ویسے ہی جسٹ شیئرنگ دس فیکٹ، مے بھی ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے اب تک یہ نہ بتایا ہو، لیکن مولانا فضل الرحمان آپ کی پارٹی کے حوالے سے، آپ کی حکومت کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں جن کو آپ اپنا دوست کہہ رہے ہیں.